السلام علیکم ناظرین، آپ ہیں اس وقت اسرار کے ساتھ، اور آج کا ہمارا جو پروگرام ہے اس میں ہم بنیادی طور پر جو چیز ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ وہی ہے جو پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے کہی تھی، اور وہ یہ تھی کہ امریکہ کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں ان میں کچھ پرابلمز چل رہے ہیں، اور پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا کہ امریکن اسٹریٹجی میں ایک چینج نظر آ رہا ہے ہمیں، اور اس میں خاص طور پہ جو انگور اڈے کا واقعہ ہوا وہ انہوں نے ایک پریکٹیکلی ایک ایسا ڈسپلے کیا جس میں انہوں نے ہمیں میسیج دیا کہ وہ جب چاہیں جہاں پہ چاہیں آ کے اٹیک کر سکتے ہیں خدا نخواستہ ہماری ٹیریٹری کے اوپر، اور اب پاکستانی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے لیے ایک چیلنج ہے کہ وہ اس سچویشن کے ساتھ کس طرح نبرد آزما ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم چلیں گے لنڈن اور دیکھیں گے کہ صدر آصف علی زرداری صاحب لنڈن میں ہیں، اور ان کی ملاقاتیں وہاں پہ مختلف لوگوں سے ہونی ہیں، خاص طور پر وزیر اعظم جو ہیں وہاں پہ یو کے گورڈن براؤن صاحب، ان سے ان کی ملاقات ہونے جا رہی ہے، جس میں مبینہ طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ قائل کرنے کی کوشش کریں گے زرداری صاحب کو نئی امریکن اسٹریٹجی کے حوالے سے، اور ہمارے طرف سے جو لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب انہیں اپنا پیغام پہنچانے کی کوشش کریں گے کہ آپ کی جو اسٹریٹجی ہے وہ صحیح نہیں ہے اور یہ فروٹفل ثابت نہیں ہو پا رہی ہے۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ آج بڑا رچ اور پرٹیننٹ پینل موجود ہے۔ سب سے پہلے تشریف رکھتے ہیں سینیٹر رحمت اللہ کاکڑ صاحب، فیڈرل منسٹر فار ہاؤسنگ اینڈ ورکس، اور آپ کا بہت شکریہ کاکڑ صاحب آپ تشریف لائے۔ شکریہ اس لیے ادا کروں کہ آج افطاری بھی تھی اور افطاری میں سب لوگ آپ بزی بھی تھے، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر اسرار شاہ صاحب، ممبر ہیں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور ہمارے پروگرام کے اکثر اوقات مہمان ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں صدیق الفاروق صاحب، پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ تعلق ہے اور اس کے ترجمان بھی ہیں۔ صدیق الفاروق صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، ڈاکٹر اسرار شاہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین، پروگرام شروع کرنے سے پہلے ذرا آپ کا ٹیسٹ بدلنے کے لیے، کیونکہ افطار کے بعد ظاہر ہے کہ تھوڑا سا ٹیسٹ بدلتا ہے، علامہ اقبال کی 2-4 لائنز آپ کو سناتا ہوں۔ علامہ اقبال نے فرمایا، یہ بال جبریل کی لائنز ہیں، یہ پیام دے گئی ہے مجھے باد صبح گاہی، کہ خودی کے عارفوں کا ہے مقام بادشاہی، تیری زندگی اسی سے تیری آبرو اسی سے، جو رہی خودی تو شاہی، نہ رہی تو روح سیاہی۔ ناظرین، یہ ایک ایسا پیغام 2-4 لائنز میں ہی علامہ اقبال نے بیان کر دیا ہے جس کی آج ہمیں شدید ضرورت ہے، اور جو انہوں نے کہا ہے کہ جو رہی خودی تو شاہی، اگر ہمارے پاس خودی ہے اور خودی کے ساتھ ہم زندگی گزارتے ہیں تو پھر ہم مکمل طور پر اپنے حالات کا کنٹرول کر سکتے ہیں، ہم بادشاہ ہیں، اور اگر نہ رہے تو پھر روح سیاہی ہمارا مقدر بن سکتی ہے، خدا نخواستہ۔ یہ علامہ اقبال کا میسج، اور اسی حوالے سے ہم بات کو آگے بڑھائیں گے۔ سب سے پہلے کاکڑ صاحب، آج آپ کی ایک میٹنگ تھی، اس پہ تھوڑی سی بات پہلے کر لیں پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ۔ اس میں آج آپ نے ہاؤسنگ کے حوالے سے بڑا ایک انقلابی قدم اٹھایا ہے، اور اس میں آپ کی جو ریپرزنٹیشن تھی فیڈرل منسٹر فار ہاؤسنگ کے طور پر بھی تھی، اور بلوچستان کو بھی آپ سب ریپرزینٹ کر رہے تھے ایز اے چیف منسٹر آف بلوچستان، تو یہ ایک ڈول رول تھا جو آپ ادا کر رہے تھے آج۔ کیا طے ہوا اس میں آج، مختصراً ذرا بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس حکومت کے ٹیک اوور کرنے کے بعد وزارت ہاؤسنگ کی جو اسٹیئرنگ کمیٹی تھی، جس کے ہیڈ جو ہیں وہ پرائم منسٹر صاحب ہوا کرتے ہیں، 4 چیف منسٹر تھے، اس میں جس طرح آپ نے فرمایا کہ بلوچستان کے چیف منسٹر کے طور پہ بھی میں وہاں ان کو ریپرزینٹ کرتا رہا، تو اس میں یہ طے ہوا کہ جو ہمارے ملک بھر میں ہاؤسنگ کے پروجیکٹس ہیں اس پہ فی الفور کام شروع کیا جائے، بلکہ اس میں ہم نے یہ رپورٹ پیش کر دیا ہے کہ ہم کوئی 7-8 جگہوں پہ یہ کام شروع بھی کر چکے ہیں، ٹینڈر بھی ایوارڈ ہو چکے ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ساتھ MOUs بھی سائن ہو گئے ہیں، جن میں کافی خطیر رقم جو ہے امریکہ کی ایک انٹرنیشنل آئل کمپنی جو ہے $10 بلین کی وہ بھی انویسٹ کر رہی ہے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں تھیں جس سے آگاہ کیا گیا، اور اوورال ایک پالیسی بنائی گئی اس کے لیے کہ کن کن ایریاز کو، کن کن بڑے شہروں کو یا رورل ایریاز میں کن کن ایریاز میں یہ 10 لاکھ نئے گھر بنائیں گے؟ جی، اور کتنی دیر میں بنائیں گے؟ اعلان تو اس کا 1 سال کا تھا، لیکن شروع میں جب تک پہیا گھومتا نہیں تو یہ ممکن تو نہیں ہے۔
تو ابھی سال میں نہیں بنیں گے؟ نہیں، سال کے 2 سال اندر لگ جائیں گے؟ 2 سال میکسیمم اس میں لگتے ہیں. اور یہ میجر سٹیز جو ہیں ان میں بنیں گے یا صرف 2-3 سٹیز میں؟ نہیں، میجر سٹیز میں بنیں گے. 4 کیپٹلز ہوں گے. فیصل آباد ہوگا اس میں، حیدرآباد ہوگا، سکھر ہوگا، لڑکانہ ہوگا، ملتان ہوگا، اور بھی جو صوبائی حکومتیں جہاں جہاں زمینیں آئیڈینٹیفائی کرتے جائیں گے اور ریکوائرمنٹ بتاتے جائیں گے، ہم وہاں یہ اسکیم شروع کریں گے. تو اس میں جو بنیادی طور پہ جو ہمارا ہاؤسنگ کا مسئلہ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں خاصی حد تک کمی آ جائے گی؟ بہت حد تک اس پہ وہ قابو پایا جا سکتا ہے. کیونکہ ٹھیک ہے. اچھا، اسی جو ہمارا بنیادی ٹاپک ہے اس پہ ذرا واپس آتے ہیں. کاکڑ صاحب، ہم نے پچھلے دنوں میں دیکھا کہ ہمارے جو دوست ہیں سو کالڈ امریکنز، انہوں نے اوپنلی اعلان کر دیا کہ ہماری اسٹریٹجی میں تبدیلی آ گئی ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے اٹیک کر دیا، 2-3 اٹیکس کر دیا، اور ایک تو انگور اڈے میں تو فزیکلی جا کے انہوں نے وہ سیلز جو ہیں ان کی نیوی سیلز، ان کے ذریعے انہوں نے وہ کر دیا. اب ہمارے لیے کیا آپشن باقی ہے کہ اب ہم ان کے ساتھ کیسے ڈیل کریں؟ پہلے تو یہ قوم کو یہ بتا دیجئے کہ امریکنز جو ہیں ہمارے دوست ہیں، ہمارے اتحادی ہیں یا ہمارے دشمن ہیں. ایک طرف ہم طالبان کے ساتھ لڑ رہے ہیں، ایک طرف ہم امریکنز کے ساتھ لڑنا شروع ہو جائیں گے. تو یہ کیا ہمارا الائنس ہے؟ کیا ہم ان کے اتحادی ہیں؟ اس کے بارے میں ذرا وضاحت کیجیے گا. امریکنز کو پاکستان جیسے ملک کی قدر کرنی چاہیے. اس وار اگینسٹ ٹیرر میں پاکستان نے جتنی قربانیاں دی ہیں شاید دنیا کے کسی ملک نے نہیں دی ہیں. ہمارے اپنے ملک کے اندر آج جو کیفیت لا اینڈ آرڈر کی ڈسٹرب ہوئی ہے، یہ صرف ان کا ساتھ دینے کی وجہ سے ہوئی ہے، اور افغانستان میں جو حالات رونما ہوئے ہیں اس کی وجہ سے. ہم نے ہر طرح سے ان کو ان کے جو وہاں کام تھے ان کو لاجسٹک سپورٹ ہم نے ان کو دی. ریفیوجیز کو ہم نے ہینڈل کیا ان کے لیے، اور جو امداد تھی سوائے فوجی امداد کے وہ ہم ان کو دیتے رہے. تو اس کے باوجود اگر وہ ہمارے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں تو یہ کسی طرح ایک دوست کے شاہ نشان نہیں ہے، اور ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس کو پوری قوم نے کنڈیمڈ کیا ہے، پارلیمنٹ نے کنڈیمڈ کیا ہے، اور پوری قوم بیک آواز بشمول پرائم منسٹر صاحب، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب، ہمارے آرمی چیف جنرل کیانی صاحب، سب نے بیک آواز کہا ہے کہ ہم اپنے ملک کے چپے چپے کا دفاع کریں گے اور ہر قیمت پہ کریں گے. چپے چپے کا دفاع کریں گے. ڈاکٹر اسرار شاہ صاحب، چپے چپے کا دفاع تو ہم کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ، لیکن یہ امریکنز جو ہیں یہ اپنی طاقت کے دھونس میں آ کے ہمارے اگر ٹیریٹری پہ اس طرح حملے کرتے رہیں گے تو کیا یہ وار آن ٹیرر کے خلاف جو ہماری ایک جنگ چل رہی ہے اور وار آن ٹیرر پہ ہم ان کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں، کیا یہ ڈسٹرب نہیں ہوگی؟ کیا اس کے جو اہداف ہیں وہ مرکی اس میں نہیں ہو جائیں گے، وہ دھندلا نہیں جائیں گے؟ کسانہ صاحب، تھینک یو ویری مچ. آپ کا بہت اچھا سوال ہے، خاص کر آج کے سینیریو میں. دیکھنا یہ چاہیے کہ اس دور میں تو حملوں کی بات ہو رہی ہے کہ جی حملے ہو گئے، حملے ہو گئے، حملے ہو گئے. کیا پہلے 57 حملے ہوئے اس کی بات نہیں کر سکتے؟ 57 حملے ہوئے جن کو ہمارے ہی پچھلی حکومت اس کو کیموفلاج کرتی رہی، یہ کہہ کہ نہیں جی نہیں حملہ نہیں ہوا، یہ تو ہم خود کارروائی کر رہے ہیں. فرق کیا ہے پچھلی حکومت اور آج کی حکومت میں؟ فرق یہ ہے کہ وہ ان کے حملوں کو ڈیفینڈ کرتے تھے، ہم نے ان کے حملوں کو ڈیفینڈ نہیں کیا. کیٹاگوریکلی ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ نہیں، ہم اپنی جو ہے سرزمین پر کسی غیر ملکی تسلط نہیں آنے دیں گے. اس کے بعد آصف علی زرداری صاحب نے کہا، اور جس طرح کاکڑ صاحب نے کہا ہے کہ من حیث القوم، اور پارلیمنٹ انہوں نے آ کے کنڈیم کیا ہے. یہ فرق ہے ایک جمہوری حکومت کا اور ایک آمرانہ حکومت کا. پہلے حکومتیں اس کو قدرپ دینے کی کوشش کرتی کہ جی کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا. ہم کہتے ہیں نہیں، ہم اپنی جو حاکمیت ہے اس کو قائم رکھیں گے. عوام کی حاکمیت، جمہوریت کی حاکمیت، پارلیمنٹ کی حاکمیت. اور آصف علی زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے جا کے جو بیان دیا ہے لندن کے اندر، سنڈے ٹائم کو انٹرویو دیا، ہاں ان کو انٹرویو دیا، انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا، انہوں نے کہا نہیں، اگر ہم میں کوئی کوتاہیاں اور غلطیاں ہیں تو غلطیاں آپ میں بھی ہیں. امریکن فوج، ایسا فوج، نیٹو فوج، تمام کی تمام فوجیں جو ہیں وہ افغانستان کے اندر جو ہیں اپنا پرابلم آج تک ختم نہیں کر سکی. آپ ہماری طرف تو انگلی اٹھاتے ہیں، تو یہ جس وقت پرابلم ہے تو اس کا مطلب کامن پرابلم ہے، اور جب کامن پرابلم ہے
تو یہ بیٹھ کر ریزالو ہوگی. لیکن یہ جو کامن پرابلم ہے ڈاکٹر صاحب، اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری پارلیمنٹ نے بھی کہا، چیف آف آرمی اسٹاف نے بھی کہا، ہماری طرف سے ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان کی طرف سے بھی بیانات آ گئے، اور عین اس دن کے جب یہ بیانات آئے انہوں نے ایک اور اٹیک کر دیا. تو کیا اس کی ویلیو رہے گی؟ کیا انہوں نے ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کو امبیرس کرنے کی کوشش نہیں کی؟ دیکھیں، آپ اس واقعے کی طرف تو جا رہے ہیں کہ آج اگر ان کا جاسوسی طیارہ آتا ہے تو ہمارے معراج نے ان کو فالو کیا. آج ان کے ہیلی کاپٹر آتے ہیں، ہمارے معراج نے ان کو فالو کیا، اور جب ان کو فالو کیا تو 2 گھنٹے کے بعد وہ یہ جواب دینے پر مجبور ہو گئے کہ جی ہم سے غلطی ہوئی ہے. پہلے انہوں نے کبھی غلطی کی بات کی؟ یہ اس وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت اس ملک میں جمہوریت ہے، عوام کی بالادستی ہے، لوگوں کا راج ہے، ایک پارلیمنٹ ہے، اور اس پارلیمنٹ میں رہتے ہوئے ایک مطلق العنان جو ہے صدر جو مرضی جواب دے دے وہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، اس میں پی ایم ایل این کا ذرا ویو لیتے ہیں. صدیق الفاروق صاحب، یہ جو صورتحال ہے کہ جس میں ہم وار آن ٹیرر میں انگیجڈ ہیں امریکہ کے ساتھ، اور کہا یہ جاتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ اتحادی ہیں، لیکن جو عمل نظر آ رہا ہے وہ ہمیں کچھ اور طرح کا نظر آ رہا ہے. اس میں وار آن ٹیرر کا مستقبل ذرا بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر اس طرح کے حالات رہے تو وار آن ٹیرر کس طرح آگے بڑھے گی؟ اور دوسرا ہمارا پاک یو ایس ٹائز کے حوالے سے مستقبل بتائیے گا کیسے؟ دیکھیے سرار کسانہ صاحب، 9/11 کے بعد سے پہلے یہ ساری ٹرائبل بیلٹ بڑی پرامن تھی. 9/11 کے بعد ہم خود ٹیررزم کا شکار ہو گئے. ہماری سرحدوں کے اندر آ کے حملے ہوئے، اور اپنا ٹھیک کہا ہے ڈاکٹر اسرار صاحب نے کہ وہ ان کو کور اپ دیتے رہے. پینٹاگان سے یہ بات آتی رہی کہ ہم نے حملہ کیا، یہاں کہ نہیں ہم نے خود کیا. تو یہ جو صورتحال ہے اس وقت، وہ افغانستان ہو یا عراق، دونوں جگہ جنگیں ہار چکے ہیں. اور آپ نے دیکھا خود بش کی پالیسیاں، 90% عوام امریکی اور پورے یورپ کے اور نیٹو کے سارے لوگ بش کی پالیسیوں کے مخالف ہو چکے ہیں. لیکن چونکہ یہاں ایک آدمی ان کی اپنی مرضی کا لایا ہوا آدمی تھا جس کا نام پرویز مشرف تھا، اس نے ان کے ساتھ تعاون، اس وقت ریلیشن شپ جو تھی وہ امریکہ اور پاکستان کی نہیں تھی، ریلیشن شپ تھی بش اور پرویز مشرف کی. بلا شبہ وہ ریلیشن شپ ختم ہوئی ہے، لیکن میں بڑی ایمانداری سے یہ کہوں گا کہ ہم نے بھی 5 مہینے ضائع کیے اور 6واں مہینہ جاری ہے. اگر ہم یہ اپنی ترجیحات ٹھیک کر لیتے تو صورتحال بہت مختلف ہوتی. یعنی اگر پارلیمنٹ میں اس سے بہت پہلے جوائنٹ سیٹنگ بلا کے یہ ایشو تھریڈ بیئر ڈسکس کر کے ہم ایک پالیسی بناتے تو الیکٹڈ پارلیمنٹ کا فیصلہ پوری مغربی دنیا بھی تسلیم کرتی ہے. اسی طرح جس طرح 1973 میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے لیے پارلیمنٹ کا فیصلہ ساری دنیا نے تسلیم کیا. میں کہتا ہوں اگر اب بھی ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اب بھی اس مسئلے کے تمام پہلو سامنے نہیں آ رہے، غیر ملکی ہاتھ اس میں ہے، ہم نے ہمارے اداروں نے پکڑے ہیں لوگ، غیر ملکی سرمایہ آ رہا ہے، ہمارے اپنے اندر کے لوگ ہی بہت تھوڑے سے، افغانستان سے ٹرینڈ ہو کے لوگ یہ جو انتظامیہ وہ بھیج رہی ہے، کچھ لوگوں کو پاکستان میں خون کی ندیاں بہتی ہوں اور یہاں لاشیں گر رہی ہیں تو ان کی ڈومیسٹک کنزمپشن کے کام آ رہی ہیں. ہمیں ان ساری چیزوں کا انالیسس کر کے پالیسی اختیار کرنی ہے. اور میں تو حیران ہوں، جس دن اسی مہینے کی 9 تاریخ کو حلف برداری ہو رہی ہے جناب آصف علی زرداری کی، تو وہ جو غیر ملکی ایک نمائندہ ہے اپنا کرزئی، وہ یہاں بیٹھ کے اس کے منہ سے بھی خدا نے ایک درست بات نکلوا دی کہ جب تک ہماری قومیں ہمارے ساتھ نہیں ہوں گی ہم یہ جنگ نہیں جیت سکتے. تو اس نے بڑی درست بات کی، اس کے ساتھ تو اس کی قوم نہیں ہے. اس نے ایک اور درست بات جا کے واپس جا کے بھی کی جو کہ وہ اکثر کرتے رہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے خلاف ایکشن لیا جانا چاہیے. 3 سال سے یہ بات کہہ رہا ہوں، میں ریپیٹڈلی یہ بات دہراتا رہا ہوں اور کسی نے یہ میری بات نہیں سنی ہے. اور اب اگر امریکنز نے یہ اپنی اسٹریٹجی چینج کی ہے تو دے ہیو ڈن اے رائٹ تھنگ. میں عرض کروں کہ وہ تو میں نے عرض کیا نمائندہ ہی کسی اور کا ہے، وہ اپنی ناکامی ہمارے سر تھوپے گا. لیکن میں نے اس نے جہاں یہ بات کی، ہمیں اپنی قوم کو اعتماد میں لینا ہے، اور قوم کو اعتماد میں لینے کا جو طریقہ ہے وہ پارلیمنٹ ہے، جوائنٹ سٹنگ ہے، اس کے ذریعے. اب آپ نے دوسری بات کی امریکہ کے ساتھ پاکستان کی دوستی کی. دوست تو وہ ہوتا ہے جو دوست کی مشکل میں اس کے کام آئے. یہ کیسا دوست ہے
کہ اسے ایک بوتل نہیں 2 بوتل نہیں، اسے تو ہمارے جسم کا سارا ہی خون چاہیے. وہ یہ چاہتا ہے کہ ہماری لاشیں تڑپتی رہیں اور وہ اپنا کام کرتے رہیں. ٹھیک ہے، ہم 12 بلین ڈال کے اس میں مزید بات کرتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ اس وقت سینیٹر طارق عظیم صاحب موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں کہ آج پی ایم ایل کیو کے حوالے سے بیان یہ آیا ہے کہ وہ چودھری نثار صاحب کو سپورٹ کریں گے ایز این اپوزیشن لیڈر. ان سے بات کرتے ہیں. طارق عظیم صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. طارق صاحب، کیا سچویشن ہے اس وقت؟ سنا یہ جا رہا ہے کہ چودھری نثار صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن لیڈر کے طور پر اب کنفرم ہونے والے ہیں اور پرویز الہی صاحب نے ریزائن دے دیا ہے، تو اس کے بعد اب آپ چودھری نثار صاحب کو بیک کریں گے اور ان کی آپ انڈورسمنٹ کا اعلان کر رہے ہیں. یہ بات ہم نے اس لیے کی ہے کہ یہ جمہوری اقدار کی پاسداری کرتے ہوئے یہ ضروری ہے. اور جیسے آپ کو پتا ہے کہ اب چونکہ مسلم لیگ نواز اپوزیشن میں آ گئی ہے، تو اپوزیشن میں آنے کے بعد اسمبلی میں سب سے بڑی اپوزیشن جماعت ہونے کے ناطے یہ ان کا جمہوری حق ہے اور اس حق کو ہم تسلیم کرتے ہیں. اور ویسے بھی چودھری نثار علی خان صاحب ایک تجربہ کار اور ہائیلی ریسپیکٹڈ پارلیمنٹیرین ہیں، تو ان کا یہ حق ہے کہ وہ پارلیمنٹ اگر ان کی پارٹی ان کو نامزد کرتی ہے، جیسے آپ کو پتا ہے انہوں نے کیا ہے، تو یہ ان کا حق ہے اور ان کے حق کو ہم تسلیم کرتے ہیں. اور اسی حق کو تسلیم کرتے ہوئے مختلف لوگ آج خبریں بھی لگا رہے ہیں اخبارات میں کہ دوسری طرف یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ جناب چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ سینئر منسٹر کے طور پر گورنمنٹ میں آ رہے ہیں اور کچھ اس طرح کی بات چیت بھی ہو رہی ہے. کچھ اس طرح میں اس میں ہے کچھ معاملات میں کوئی سلسلہ اس طرح کا؟ نہیں جی، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور چودھری پرویز الہی صاحب کے استعفے کا پی 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 کے ساتھ علاق کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی کوئی کسی نئی صف بندی کی بات ہو رہی ہے. ہماری بات چیت تو چلتی رہتی ہے جی، سیاست میں یہ بات ہوتی رہتی ہے آپس میں لیڈران کی، اور یہی جمہوریت کا حسن ہے. ہمیں اس وقت فکر ہونا چاہیے اگر بات چیت رک جائے اور آپس میں بات چیت نہ ہو، لیکن اس وقت ویسے بھی قومی مفاہمت کی اشد ضرورت ہے. ملک بے شمار بحرانوں سے گھرا ہوا ہے اور میری رائے میں تو سب لیڈران کو چاہیے کہ اپنی ذاتی اختلافات کو بھلا کر ملکی مفاد کی خاطر آپس میں صلاح مشورے کریں تاکہ ہم جو یہ بحران ہیں ہمارے اور جو پرابلمز ہیں ان کو ریزالو کر سکیں. تو اس کو جو آج کا جو جیسچر ہے اس کو گڈ ول جیسچر کے طور پر اگر لیا جائے تو کیا یہ بھی سوچا جا سکتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ آپ اتحاد کرنے جا رہے ہیں اور آپ کے جو ڈفرینسز ہیں وہ اب تقریباً برج ہو گئے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ چند دنوں میں کچھ ہم نئی خبر دیکھیں گے اور اچھی خبر دیکھیں گے؟ نہیں جی، کسی اتحاد کی ابھی کوئی بات نہیں ہے. البتہ ہم محاذ رائی نہیں چاہتے. چودھری پرویز الہی صاحب نے جمہوری نظام کی بقا اور تسلسل کو کرنے کے لیے استعفیٰ دیا ہے اور نہ ہی ہم چاہتے ہیں کہ سینٹر میں یا پنجاب میں کہ حکومت کو گرایا جائے. ہم چاہتے ہیں کہ جمہوریت جو پھلے پھولے اور آگے چلے. چلیں طارق صاحب، بہت شکریہ آپ کا اور انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا. تھینک یو ویری مچ. سینیٹر طارق عظیم صاحب پاکستان مسلم لیگ کاف کے سیکرٹری اطلاعات ہمیں بتا رہے تھے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ تو صرف ان کا چودھری نثار صاحب کا جمہوری حق تسلیم کرتے ہوئے اس پہ انہوں نے ان کو انڈورس کرنے کی کوشش کی ہے. میں کاکڑ صاحب سے سوال کرنے سے پہلے اس پہ ذرا آپ کا رسپانس لے لوں کہ کیا فاروق صاحب ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ این اور کیو جو ہیں یہ آپس میں ملنے جا رہی ہیں؟ کسانہ صاحب، میں نے کل بھی جب انہوں نے استعفیٰ دیا تو میں نے اس پہ اپنے رد عمل میں یہ کہا اور بہت سے چینلز نے وہ رد عمل دیا ہے کہ اس سے ایک گڈ ول تو کریٹ ہوگی اور وہ جو کچھ اشارے آ رہے تھے عجیب سے لیڈر آف دی اپوزیشن کی نامزدگی کے حوالے سے، تو اگر وہ باتیں درست تھیں تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے اور ہم انشاءاللہ ایک تعمیری اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے. باقی جو بات طارق عظیم صاحب نے کہی میں اسے انڈورس کرتا ہوں کہ یہ مذاکرات اور رابطے چلتے رہنے چاہیے. نواز شریف صاحب نے واضح کر دیا ہے، میں بھی عرض کرتا ہوں، ہماری لیڈرشپ بھی کہتی ہے کہ ہماری سیاست میں کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی نہیں ہے، حتیٰ کہ پرویز مشرف کے ساتھ بھی نہیں. تو جب ہماری ذاتی، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ سسٹم جو ہے جس کا ہم حصہ ہیں یہ چلے اور آئین اور مسلمہ جمہوری روایات اور اصولوں کے مطابق چلے. ٹھیک ہے، ہم اس میں انشاءاللہ کسی بھی وقت پہل نہیں کریں گے اس سسٹم کو گرانے میں. ہم تو اس کو لے کے چلیں گے. ہم چارٹر آف ڈیموکریسی میثاق جمہوریت جو ہے اس کی ایک ایک شق کی اپنی طرف سے پابندی کریں گے، لیکن اگر کوئی نہیں کرے گا تو پھر آپ کو پتا ہے کہ پھر ہر ایکشن کا پھر ری ایکشن ہوتا ہے. چلیں لیٹس ناٹ گو انٹو دی ری ایکشن سائیڈ رائٹ ناؤ. لیکن کاکر صاحب
یہ جو ہم سچویشن پہلے بات کر رہے تھے امریکنز کے حوالے سے، اس میں امریکہ میں ایک ریڈیو ہے نیشنل پبلک ریڈیو NPR، اس نے ایک کامنٹری کی ہے، اس میں انہوں نے کہا جی کہ یہ جو واقعہ ہوا تھا انگور اڈے والا، انہوں نے کہا کہ یہ آئسولیٹڈ ایونٹ نہیں تھا، بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ سٹیج 1 تھی جو کہ 3 فیز پلان کا ایک حصہ ہے امریکنز کا، اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ the gloves have come off، اور اب جو ہے وہ اٹیکس ہوں گے اور اس طرح یہ سلسلہ چلے گا. تو یہ اگر کام انہوں نے شروع کر دیا ہے اور وداؤٹ ٹیکنگ اس انٹو دی کانفیڈنس، تو پھر ہمارے لیے اب کیا آپشنز بچیں گی؟ میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا کہ ایک بات تو مسلمہ ہے کہ ملک کی دفاع ہم کو ہر قیمت پہ کرنی ہے، چاہے ہماری جان جائے یا خدا نہ خواستہ یہ پوری قوم جو ہے وہ اس دو پہ لگ جائے. کسی آؤٹ سائڈر کو یہ حق نہ انٹرنیشنلی پہنچتا ہے، نہ ہمارے ملک کے قوانین یا آئین یا اس کا یہ تقاضا ہے کہ کوئی یہاں گھسے. اگر کسی نے ہر قیمت پہ یہ تہیہ کیا ہے کہ ہم نے گھسنا ہے اور یہاں کارروائی کرنی ہے، انوسینٹ لوگوں کی کلنگ کرنی ہے، تو ہمارا بھی یہ تہیہ ہے کہ وہ اینٹ کا جواب جو ہے پتھر سے ان کو ملے گا. آپ ان کا جواب دیں گے؟ لیکن اب پہلے اس کے طور پہ ہماری حکومت جو ہے وہ سفارتی سطح پہ ان سے رابطے میں ہے. آصف زرداری صاحب لندن جب تشریف لے گئے اور وہاں کی برطانیہ کی قیادت کے ساتھ اس وقت بات چل رہی ہے، اس میں بھی ان کو یہ ریئلائز کرایا جا رہا ہے کہ اگر دوستوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک ہوگا تو پھر ان کے دوست کون رہیں گے؟ اگر رائٹ لیفٹ ہر جگہ یہ پھنسے ہوئے ہیں تو کیا ان کا یہ بھی شوق ہے کہ یہاں بھی وہ اس دلدل میں پھنس جائیں؟ نہیں، لیکن ان کو شاید شوق ہے، اسی لیے وہ کر رہے ہیں، اور انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ ان کا الیکشن جو ہے وہ 2 ماہ دور ہے، تو وہ شاید الیکشن کی کنزمپشن کے لیے بھی شاید یہ چیزیں کر رہے ہیں. میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ چونکہ ان کے الیکشن سر پہ آ پہنچے ہیں، تو اس الیکشن میں اب چونکہ ان کے جو 2 کینڈیڈیٹس ہیں ان میں معمولی مارجن کا فرق ہے، تو اب اس طرح کی کارروائیوں سے ممکن ہے وہ وہاں کے عوام جو ہے ان سے کچھ فیور لے سکیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، پارلیمنٹ کا جو رول ہے اس سلسلے میں، وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی آ کے پارلیمنٹ نے بھی اس حوالے سے بات کی، اور لیکن پہلے وار آن ٹیرر کو ڈسکس نہیں کیا گیا پارلیمنٹ میں. ہمارے یہاں پہ جو افغانستان میں ان کے امریکن فوجیوں کے جو ہیڈ ہیں جنرل شلائسر، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر پاکستان نے اپنی طرف سے ایکشن نہ لیا ان تمام حوالوں کے حوالے سے تو اے نیو کائنڈ آف وار پاکستان کے اوپر تھوپ دی جائے گی. اب جب کہ ایسا جنرل جو کہ ہیڈ کر رہا ہے امریکن فورسز کو افغانستان میں، اور 19,000 کے قریب اس نے خود کہا کہ وہ فورسز وہاں پہ موجود ہیں، تو 7 سے لے کر 9,000 تک ان کا کہنا ہے کہ ملیٹنٹس ہمیں تنگ کر رہے ہیں. تو ان کیس کے اگر نیو کائنڈ آف وار کوٹ اینڈ کوٹ وہ اگر ہم پہ امپوز کر دی جاتی ہے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ دیکھیے، کیٹیگوریکلی ہمارے پارٹی کے کو چیئرمین اور اس ملک کے پریزیڈنٹ واضح طور پہ کہہ چکے ہیں کہ ہم کسی کی بالادستی قبول نہیں کریں گے. کسی بھی انداز میں ہم پر کوئی وار مسلط کرنے کی امریکنز نے کوشش کی تو انشاءاللہ یہ مشرف کی حکومت نہیں ہے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کے کو پارٹنر کی حکومت ہے. اور وہ پارٹیاں ہیں جو محب وطن ہیں، اور وہی پارٹیاں ہیں جو اپوزیشن میں بیٹھی ہیں، وہ بھی تمام محب وطن ہیں. اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اللہ کی طاقت سے کہ اگر انہوں نے کسی قسم کی وار بھی ہم پر مسلط کرنے کی کوشش کی تو ہم اس کو پوری طرح نپٹیں گے. اور کیانی صاحب نے جتنی بہادری سے ان کا منہ توڑ جواب دیا ان کے ایک جنرل کا، اور ان کا بھی وہ جنرل تھا جس نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی، اور اس کا ایڈمرل ملن جو تھے، ہاں، تو ایسی بات نہیں ہے. ہم تو آلریڈی ہی وار مسلط، اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے جناب؟ یہ وار نہیں ہے کہ 6 فٹ ایک آدمی کا آدمی 2. اس وقت میں ریڈ کے اڈی پر بیٹھا ہوں، ہم سے پوچھو نا ہم کب سے وار یہ اس وقت کیے ہوئے ہیں، یہ کون ہے، کہاں سے آ رہے ہیں، ہمیں ہماری اسٹریٹجی بنانے دی جائے. اسی وجہ سے آصف علی زرداری صاحب کا دورہ پیورلی نجی تھا. آصف علی زرداری صاحب چائنا جانا چاہ رہے تھے، وہ چائنا نہیں گئے، وہ نجی دورے کو بھی یوٹیلائز کر رہے ہیں. وہ چاہتے تو ایک بڑا جہاز بھر کر جا سکتے تھے، وہ عام ایک جہاز کے اندر، ایک پلین کے اندر بیٹھ کے گئے، عام سواریوں کے ساتھ گئے ہیں، اور وہاں پر جا کر وہاں کی انگلینڈ کے جو اپنا پریزیڈنٹ ہیں اور پرائم منسٹر ہیں ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس طرح سیم ان امریکہ
وہاں پہ بھی کہ جاتی ہے. وہ اس دورے سے وہ فائدہ لینا چاہ رہے ہیں. جو سوچ ہم یہاں پر کہتے ہیں کہ جناب جس طرح آپ حل کرنا چاہ رہے ہیں ہمارے بارڈرز پر جو لڑائی جو ہے وہ آپ ناکام ہو چکے ہیں, آپ کی شکست ہوئی ہے, ہماری شکست نہیں ہوئی. جب جس اسٹریٹجی کو, جس پلاننگ کو اس ملک کی پارلیمان, اس ملک کی جمہوری حکومتیں طے کرے گی, وہی جنگ جیتی جا سکتی ہے. صدیق الفاروق صاحب, امریکہ کے بارے میں اکثر جب بات کی جاتی ہے تو اکثر اوقات لوگ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ از اے ریالٹی, اٹس اے سپر پاور, ہم اس کے ساتھ لڑ نہیں سکتے ہیں, ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں, ہمیں ان کے ساتھ انگیج رہتے ہوئے اپنے معاملات کو بھی درست کرنا چاہیے اور انہیں سمجھانا چاہیے. اب امریکنز کے ساتھ کیا اسٹریٹجی اختیار کی جائے؟ جس طرح کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے وداؤٹ ٹیکنگ اس انٹو دی کانفیڈنس, انہوں نے دے چینج دیئر اسٹریٹجی اینڈ ناؤ دے آر ٹرائنگ ٹو امپوز اٹ آن اس. اچھا, اب اس میں کیا ہمیں حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ کسانہ صاحب, بات یہ ہے کہ ہم سے پہلے جو لوگ یہاں حکومت کرتے رہے ہیں 9 سال, انہوں نے انہیں غلط عادت ڈال دی. یعنی خون جو ہے نا ان کے منہ کو لگا ہوا ہے, اس لیے وہ مزید منہ مارنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ لوگ تھے انفیریارٹی کمپلیکس کا شکار. میں پھر آپ سے عرض کروں گا کہ جب ترکی سے انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں اپنی سرزمین استعمال کرنے دیں عراق کے خلاف, اور ساتھ $30 بلین کا پیکج بھی پیش کیا, تو ترک قوم پارلیمنٹ میں لے گئی مسئلہ, ان کی پارلیمنٹ نے مسترد کر دیا. میں اس لیے پارلیمنٹ کی اہمیت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. میں آج بھی کہتا ہوں کہ اگر ہماری جوائنٹ سٹنگ اس ایشو کو 3 دن 4 دن ڈسکس کر کے ایک پالیسی لے کر آ جائے, آپ یقین کیجئے خود امریکی کانگریس اور سینٹ سے اس کے حق میں بہت بڑی تعداد میں آواز اٹھے گی اور کہیں گے کہ بس انف از انف, پاکستان کی سرحدوں کی خلاف ورزی نہیں ہے, کیونکہ وہاں الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز کی یہ پالیسی ہے, وہ احترام کریں گے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہمیں وہی جو آپ نے اپنا علامہ اقبال کی کہ خودی کے عارفوں کا ہے مقام پادشاہی, کیا ہم اپنی خودی پہچانتے ہیں؟ کیا ہمیں اپنی ذات پر, اللہ کی ذات کے بعد اپنی قوم پر بھروسہ ہے؟ یہ گئی گزری قوم نہیں ہے جناب, یہ 17 کروڑ کی قوم ہے, نیوکلیئر پاور ہے, اور اس میں یہ اگر اور پھر ایک خطہ ہے, متحد ہے, اس کے پاس سارے وسائل ہیں. آپ قوم کو لبیک آواز تو دیں, یہ لبیک کہے گی. یہ دیکھ لیا آپ نے یہ ابھی زلزلے میں کس طرح سے پوری قوم ایک سیسا پلائی دیوار بن گئی, کس طرح سے لوگ گھروں سے لے کے اپنا ہر چیز دوڑے. آپ یقین کیجئے کہ جس دن آپ نے اس چیز کو ڈسکس کر لیا اور اپنے اوپر اعتماد کرتے ہوئے اللہ کی ذات کے بعد یہ میسج دے دیا, کو بھی میسج مل جائے گا. چلیں اسی حوالے سے ذرا بات کرتے ہیں, چلتے ہیں لنڈن, اور لنڈن ہمارے ساتھ موجود ہیں بی بی سی کے سینئر تجزیہ کار جناب ثقلین امام صاحب. ثقلین صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم. اسرار کسانہ صاحب. ثقلین صاحب, آصف علی زرداری صاحب ہمارے صدر جو ہیں وہ اس وقت آپ کے ملک میں موجود ہیں, اور وہاں پہ سنا ہے کہ انہوں نے ملاقاتیں کرنی ہیں آپ کی برٹش گورنمنٹ کے مختلف لوگوں سے, انکلوڈنگ دی پرائم منسٹر. تو وہاں پہ ایک چیز تو یہ بتائیے گا کہ کیا فار اے فیکٹ یہ طے ہو چکا ہے برٹن میں کہ امریکن پالیسی جو چینج ہوئی ہے پاکستان کے حوالے سے, وہاں پہ جو برٹش پرائم منسٹر ہیں اور برٹش گورنمنٹ ہے وہ بھی آن بورڈ ہے امریکنز کے ساتھ, اور انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ بھی پاکستان کے خلاف اسی پالیسی کا ساتھ دیں گے جو کہ امریکنز نے ڈیسائیڈ کی ہے؟ اسرار کسانہ صاحب, جو یہاں پہ جو اطلاعات ہیں وہ ایسی نہیں ہیں. برطانوی حکومت جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ ضرور ہے, لیکن جو اس کی فوجیں افغانستان میں موجود ہیں وہ نیٹو کی جو تنظیم ہے اس کے رکن ممبر کی حیثیت سے برطانوی فوجیں افغانستان میں ہیں. تو نیٹو کی بظاہر جو ایک ڈکلیئرڈ پالیسی ہے جو اس کا انہوں نے اعلان کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ پاکستان میں کسی حملے کرنے والی پالیسی کا حصہ نہیں ہے. لیکن تاحال برطانوی حکومت نے خود سے ایک کوئی ایسا بیان جاری نہیں کیا ہے جس سے انہوں نے امریکی پالیسی سے کوئی فاصلہ اختیار کیا ہو, نہ ہی انہوں نے مذمت کی ہے, نہ ہی انہوں نے حمایت کی ہے. تو ابھی تک برطانوی حکومت کی کوئی واضح پالیسی نہیں ہے, لیکن نیٹو کے رکن ملک کی حیثیت سے جس طرح کہ فرانس بھی اس میں ہے, ان سب نے یہی طے کیا ہے کہ وہ پاکستان کے قبائلی علاقوں میں اندر جا کے کوئی حملہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, لیکن یہ جو زرداری صاحب کا وہاں پہ جانا اور انہیں خاص طور پر بلایا جانا برٹش حکومت کی طرف سے, کیونکہ ان کا پلان نہیں تھا, اور چونکہ وہ لیبر پارٹی کے کنونشن میں ذرا بزی تھے اس دن, تو اس لیے وہ انہوں نے پہلے بلوا لیا زرداری صاحب کو. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں وہ بہت انٹرسٹ لے رہے ہیں, اور اس میں ظاہر ہے کہ وہ کنونس کرنے کی کوشش کریں گے پاکستانی پریزیڈنٹ کو
کہ جناب یہ جو اسٹریٹجی امریکنز نے بنائی ہے یہ آپ کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی مفید ہے؟ دیکھیے تاثر تو یہاں پہ اس سے ذرا سا مختلف ہے، بلکہ میں جو یہاں پہ جس طرح اخبارات میں کوریج ہوئی ہے اور جس طرح جو پاکستان کے ہائی کمشنر ہیں واجد شمس الحسن کا بھی جو بیان آیا ہے اور جو دوسرے لوگ بھی جو دیکھ رہے ہیں کہ شاید پاکستان کے صدر جو ہیں آصف زرداری وہ برطانوی وزیر اعظم گورڈن براؤن کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ پالیسی صحیح نہیں ہے. ایسا نہیں محسوس ہوتا کہ برطانوی وزیر اعظم پاکستان کے صدر کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے کہ پالیسی صحیح ہے، کیونکہ جو خبر کچھ یوں بن رہی ہے، جو یہ حالات ایسے نظر آ رہے ہیں کہ پاکستان یہ خبردار کرنا چاہ رہا ہے کہ اس قسم کے حملوں سے وہ مقاصد حاصل نہیں ہو سکتے جو کہ نیٹو کے رکن ممالک یا امریکہ یا دوسرے مغربی ممالک یہ چاہتے ہیں دہشت گردی کے خلاف جو وہ کارروائی کر رہے ہیں کہ اس کو کنٹرول کر سکے، اس پر قابو پا سکے، کیونکہ اس حملوں کے نتیجے میں پاکستان کے اندر جو رد عمل آ رہا ہے، جو سیاسی عدم استحکام پیدا ہو سکتا ہے، وہ کسی کے بھی حق میں نہیں ہے. تو آصف زرداری بحیثیت صدر پاکستان یہی پیغام دینے کی کوشش کریں یا یہی ایک انتباہ دینے کی کوشش کریں برطانوی حکام. ٹھیک ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ جو برٹش میڈیا ہے وہ اس ملاقات کو کس طرح لے گا؟ کیونکہ آج ہم نے دیکھا کہ جو امریکہ کا ٹائم میگزین ہے اس کے بھی ٹائٹل کے اوپر زرداری صاحب کی پکچر آئی ہے، اگرچہ سٹوری میں انہوں نے ذرا اپنا جو ان کا اندر ایک خوب سے باطن ہوتا ہے اس کو بھی ظاہر کیا ہے، لیکن اوور آل بتائیے گا کہ برٹش میڈیا اس کو کیسا لینے جا رہا ہے؟ دیکھیے برٹش میڈیا میں بہت زیادہ فوکس نہیں ہوتا، اور عام طور پہ ایسے جو فورن ڈگنیٹریز ہوتے ہیں، غیر ممالک کے جو لوگ آتے ہیں، وہ ان کو بہت زیادہ وہ اس پر اپنے کوئی ضمیمے یا کوئی صفحے اول پہ اس طرح چیزیں شائع نہیں کرتے ہیں. اور دوسرے یہ کہ آصف زرداری کا جو دورہ ہے برطانیہ کا وہ سرکاری دورہ نہیں ہے، یہ بنیادی طور پر ان کا ایک نجی دورہ تھا، لیکن اس نجی دورے میں ایک دن ان کا سرکاری دورہ بن گیا جو کہ کل سے شروع ہوگا اور ایک ہی دن کا ہوگا. تو کل وہ برطانوی وزیر اعظم گورڈن براؤن سے ملاقات کر رہے ہیں، اس کے بعد وہ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ ملیبینڈ سے ملیں گے، اور اسی کے بعد وہ ایم کیو ایم کے جو قائد ہیں لندن میں الطاف حسین سے ملاقات کریں گے، اور شام کو وہ جو برطانوی کابینہ کے وزیر جو ہیں سیکرٹری فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ شاہد ملک، ان سے ملاقات کر رہے ہیں. تو اس طرح کی مصروفیات سرکاری بھی ہو گئی ہیں، اور یہ چیزیں ظاہر ہے میڈیا کسی حد تک ضرور کور کرے گا. اور پاکستان کیونکہ مغرب کا اور امریکہ کا اور برطانیہ کا دہشت گردی کی جنگ میں خاص اتحادی ہے، تو ان کی جو بھی مصروفیات ہیں وہ یہاں کا میڈیا اس کو کور یہ جیک سٹرا کا اس دن یہاں پہ آنا کہ جس دن زرداری صاحب وہاں پہ ہیں، یہ بھی کوئی کوئنسیڈنس ہے جی؟ اس کو کوئنسیڈنس سے تو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ دورہ اصل میں تو زرداری صاحب کا اپنا تھا، نجی قسم کا. اب اس کے ساتھ ان کے آنے سے پہلے جب انہوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد کے ٹیلی فون وغیرہ کیے تھے، خاص طور پر گورڈن براؤن نے، تو اس وقت بھی زرداری صاحب نے ان کو کہا کہ ہم آ ہی رہے ہیں، اس سے ملاقات بھی ہوگی. تو اس کو کوئنسیڈنس نہیں کہہ سکتے، یہ ملاقات کا ایک امکان دونوں طرف سے تھا اور جو ہو رہی ہے. چلیں، تھینک یو ویری مچ ثقلانی امام صاحب، آپ کا بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ. بی بی سی کے سینئر تجزیہ کار جناب ثقلانی امام صاحب لنڈن سے ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. میں یہ پوچھ ان سے یہ رہا تھا کہ جو جیک سٹرا ہیں برٹش منسٹر، وہ یہاں پہ ہیں پاکستان میں، تو یہ کیوں ایسا ہوا ہے؟ کیونکہ زرداری صاحب اگر وہاں پہ ہیں میں ایک جملہ تو وہاں پہ ہونا چاہیے تھا. ہوتا یہ ہے کہ یہ جو دورے ہیں نا سرکاری، یہ پہلے سے طے ہوتے ہیں. ٹھیک. یہ زرداری صاحب کا دورہ الیکشن کے بعد نجی تھا، جو اس میں انہوں نے مصروفیات جو ہیں انہوں نے بھی وقت نکال لیا، لیکن جیک سٹرا کا دورہ پہلے سے وہ ہوا تھا، طے شدہ. اچھا، اسی بات پہ جو میں نے بات کی کاکڑ صاحب، یہ میرے پاس دو میگزینز ہیں، اور ایک تو یہ ہے جو ٹائم میگزین ہے جو میں نے ناظرین آپ کو بتایا، یہ میں چاہوں گا کہ ذرا فوکس کیا جائے اس کو. اور یہ ٹائم میگزین جس پہ زرداری صاحب کو ٹائٹل پہ لیا گیا ہے، اور اس کا جو کیپشن ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اے نیشن ایٹ رسک. آصف زرداری پاکستان's new leader inherits a broken state, can he fix it؟ یہ انہوں نے سوال اٹھایا ہے، اور یہ ان کا ٹائٹل پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں زرداری صاحب کو انہوں نے لیا ہے. ساتھ ساتھ اکانومسٹ بھی میرے پاس ہے، اکانومسٹ میں بھی انہوں نے پاکستان کے حوالے سے بات کی. میں ایک دو چیزیں ذرا اپنے ناظرین کے لیے اور اپنے پینل کے لیے بتانا چاہوں گا کہ اس میں جو انہوں نے آرٹیکل لکھا ہے جناب کاکڑ صاحب، اس میں عجیب انہوں نے جو ٹون رکھی ہے وہ کوئی اچھی نہیں رکھی ہے. وہ جیسے میں نے پہلے ایک لفظ یوز کیا خوب سے باطن،
وہ نظر آتا ہے اس میں. لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو چیلنجز ہیں وہ بھی خاصے زیادہ ہیں پاکستان کے لیے. ایک جگہ پہ وہ لکھتے ہیں کہ yet though Pakistan has been a victim of terrorism, it has also been its enabler. کہ جہاں پہ وہ وکٹم رہا ہے تو اس نے ساتھ ساتھ اس کو آگے بھی بڑھایا ہے ٹیررزم کو. As the focus of the US's war on terrorism has moved from Afghanistan to Iraq and back again, there is a widely dawning realization that its central front is actually Pakistan. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایکچولی تو جو جنگ ہے اس کا سینٹرل جو پوائنٹ ہے وہ پاکستان ہے, بٹ کوشچن یہ اٹھتا ہے کہ who has made this Pakistan a central point of war on terror? Not the Americans. Americans نے خود اپنی پالیسیز کے ذریعے پاکستان کو اس وار میں جھونکا اور اس کو سینٹرل پوائنٹ بنا دیا. ڈو یو ایگری ود اٹ؟ یہ میڈیا وہاں جو کچھ لکھتا ہے, جس طرح آپ نے خود فرمایا, پاکستان سے ایک خاص قسم کا بغض ہے ان کو, اور جو چیز ان کو چبھ رہی ہے وہ ہم آپ اور پوری دنیا جانتے ہیں کہ وہ ہمیں اس اونچے مقام پہ نہیں دیکھنا چاہتے جہاں پہ الحمدللہ آج ہم ہے. جہاں تک بروکن اسٹیٹ کی بات ہے, الحمدللہ پاکستان ایک یونائٹڈ اسٹیٹ ہے. الحمدللہ ہماری تمام فیڈریٹنگ یونٹس جو ہیں وہ سیسا پلائی دیوار کی طرح آج بھی متحد ہیں. یہاں جو تھوڑی بہت آپ کو ڈیسٹیبلائزیشن فاٹا میں یا بارڈر بیلٹ میں نظر آ رہی ہے, یہ بھی انہی دوستوں کی وجہ سے ہے جو اس خطے میں 10,000 میل دور سے تشریف لائے ہیں. ورنہ یہی فاٹا, یہی بارڈر بیلٹ ہماری فرنٹ ڈیفنس لائن کے طور پہ کام کرتی رہی ہے. سوویت وار کے نتیجے میں پاکستان میں جو اسلحے کی بھرمار ہوئی ہے, یا جن لوگوں نے مختلف ممالک سے بشمول سینٹرل ایشین اسٹیٹس یا ہجرت کے نام پہ وہ یہاں مائگریٹ ہوئے اور یہاں آ کے انہوں نے اینٹی اسٹیٹ کاروائیاں کی ہیں جس کے ہم شکار ہوئے ہیں, تو اس کی مین وجہ خود یہ بیرونی قوتوں کا اس ریجن میں آنا ہے. اگر آج وہ یہاں سے چلے جائیں, یہ پھر یہاں سکون ہوگا, امن ہوگا, بھائی چارہ ہوگا, اور لوگوں کو اپنے معاملات خود اپنے طور پہ حل کرنے کا موقع. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو میں نے آپ کو بتایا, یہ جو آرٹیکل ہے ٹائم میگزین میں, ایک طرف وہ ٹائٹل پہ زرداری صاحب کو لگا رہے ہیں, اور ساتھ دوسری طرف جو ان کا آرٹیکل اندر اگر آپ پڑھیں تو جس طریقے سے وہ لفظ یوز کر رہے ہیں ان کے بارے میں, میں تو آئی ٹیک اے ویری اسٹرانگ ایکسیپشن ٹو اٹ. اور خاص طور پہ اس لیے آئی مے ڈس ایگری ود زرداری صاحب آن ڈفرینٹ پوائنٹس, آئی مے ایگری ود ہم, لیکن میں کسی غیر ملکی کو یہ اجازت نہیں دوں گا کبھی بھی کہ وہ میرے ملک کے صدر کے بارے میں کوئی ایسے ڈیروگیٹری ریمارکس لکھے جو کہ ہمارے لیے باعث عزت نہیں ہے. اور یہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ویسٹرن میڈیا کے حوالے سے پاکستانی گورنمنٹ کو اپنی ایک پالیسی بنانی چاہیے کہ جب وہ اس طرح کے ریمارکس لکھتے ہیں, جب وہ اس طرح کے لفظ یوز کرتے ہیں ہمارے صدور کے حوالے سے, ہمارے وزراء اعظم کے حوالے سے, تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, ویسٹرن میڈیا جو ہے نا, آپ دیکھیں جب زرداری صاحب الیکشن لڑ رہے تھے تو ایک دم ویسٹرن میڈیا نے ہیو اینڈ کرائی مچا دیا تھا. کہیں کبھی کہیں It is still on actually. It is still on. That's still on. And we are not worried. In fact, the Western media and the Western peoples are worried کہ ایک شخص چاروں صوبوں سے, ہم تو اس کو بروکن اسٹیٹ کہہ رہے تھے, جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کین اٹ بی کمبائنڈ ٹو اے بروکن اسٹیٹ, جس طرح ٹائٹل پیج کے اوپر انہوں نے کہا اس ٹائم کے Can you fix it? ہاں, کین یو فکس دا بروکن اسٹیٹ. 5 مہینے میں اگر یورپین یونینز اور امریکنز کے ایجنٹس کو بغیر کسی لڑائی اور جنگ کے عوام کی طاقت سے وہ بھگا سکتے ہیں بارکوں سے باہر, تو ان کو یہ خوف زدہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب اپنی بصیرت اور حکمت عملی سے یہ نہ ہو کہ اس بروکن سٹیٹ کو جو ہم بروکن کی طرف لے جا رہے ہیں اپنی اسٹریٹجی اور پلاننگ کی طرف, یہ جوڑ لیں. اور میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے قوم کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ جس طریقے سے اپوزیشن اور جس طریقے سے اس ملک کی تمام پارٹیاں متحد ہیں, تمام نیشنلسٹ ہے, اور آصف علی زرداری صاحب بینگ اے پریزیڈنٹ, اس ہسٹری کے خوبصورت پریزیڈنٹ کی حیثیت سے اس بروکن سٹیٹ کو انشاءاللہ ایک یونیفارم, ایک سمبلائزڈ ملک بنائیں. صدیق الفاروق صاحب, ایک چیز آپ سے بھی میں نے یہ پوچھنی ہے, اور وہ یہ ہے کہ ایک بڑا پیٹرن ہم دیکھ رہے ہیں, اور بڑا یہ تھاٹ آؤٹ پیٹرن ہے, وہ یہ ہے کہ جب پچھلی گورنمنٹ تھی جو کہ ان الیکٹڈ تھی اس لحاظ سے, اور ظاہر ہے کہ امریت کا بھی آپ نام اس کو دیتے ہیں, اس گورنمنٹ کے دوران اس طرح کی چیزیں ہمیں بہت کم نظر آتی تھی. لیکن ایور سنس دی ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ ہیز بین ان پلیس, ہم یہ میڈیا میں, ویسٹرن میڈیا میں خاص طور پر یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک کیمپین کے طور پر چلایا جا رہا ہے. یہ اکانومسٹ ہے میرے سامنے, اکانومسٹ میں تین سٹوریز اس وقت پاکستان کے حوالے سے آئی ہیں.
ایک جو ہے ان میں سے اکانومی کے حوالے سے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ دی اکانومی میں بی پریزیڈنٹ زرداری از انڈوئنگ، کہ جو اکانومی ہے وہ ان کے لیے بہت بڑا نقصان ثابت ہو سکتی ہے. وہ لکھتے ہیں کہ when Mr. Zardari's predecessor Pervez Musharraf imposed martial law last November, the central bank had about 14 billion of reserves. Now it is the economy that is in a state of emergency. Reserves fell by $260 million in the first week of September alone to $5.5 billion, enough to cover only 2 months of imports. Those imports cost more than they did, and Pakistan has yet to come to terms with this awkward fact. In July, its food and fuel bill was up by a third from the previous year. اب یہ جو اکانومی کے حوالے سے وہ بتا رہے ہیں، ایک سینیریو ایسا دے رہے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں 2 مہینے کے اندر اندر پاکستان کو خدا نہ خاصا کچھ ہونے جا رہا ہے. پاکستان کی جو پولیٹیکل سینیریو ہے وہ بڑا خطرناک ہو چکا ہے. پاکستان جو ہے وہ بروکن سٹیٹ ہونے والا ہے خدا نہ خاصا. وار آن ٹیرر کے اوپر پاکستان جو ہے ڈیلیور نہیں کر رہا ہے. یہ کیوں اتنا ایک کیمپین کے طور پر ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ دیکھیے میرے پاس مختلف اوقات مختلف ڈپلومیٹس آتے ہیں، تو ایک 2 موقع پہ ایسا بھی ہوا کہ جب انہوں نے یہاں جمہوریت کی وکالت کی تو میں نے انہیں یہ کہا کہ آپ بات جمہوریت کی کر رہے ہیں اور سپورٹ پرویز مشرف کو کر رہے ہیں، یعنی یو آر رننگ ود دا ہیئر اینڈ ہنٹنگ ود دا ہاؤنڈ. انہوں نے کہا ہاں ٹھیک، اس لیے انہوں نے کہا دے ایگریڈ. انہوں نے کہا اس لیے کہ جب یہاں ڈکٹیٹر ہوتا ہے تو وہ ڈیلیور کرتا ہے ہمارے لیے، ہم جو کہتے ہیں وہ کرتا ہے. جب یہاں ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہوتی ہے تو ہمیں ڈزنز سے جا کے بات کرنی ہوتی ہے اینڈ دے ڈونٹ ڈیلیور. یعنی جمہوری حکومت کیسی بھی ٹوٹی پھوٹی کمزور کیوں نہ ہو، وہ پھر اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ مجھے عوام کے پاس جانا ہے ووٹ لینے کے لیے، اور عوام کے اور ملک کے مفاد کو اس نے پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے جس حد تک بھی وہ کر سکے. اور ڈکٹیٹر کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، لہٰذا وہ اپنے مفاد کے لیے ڈکٹیٹر کو سپورٹ کرتے ہیں. اور ہم اپنے مفاد کو اگر دیکھنا شروع کریں، میں ایک بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ اگر یہاں ہم آئین کی پابندی کریں، پیپلز پارٹی بھی ہم بھی سب، ہم اپنے معاہدوں کی جو ہم کرتے ہیں ان کی پابندی کریں، ہم چارٹر آف ڈیموکریسی کے مطابق چلیں، ہماری کریڈیبلٹی ہو، گھر سے عزت گھر سے شروع ہوتی ہے، طاقت گھر سے شروع ہوتی ہے. تمام معاملات جو ہیں وہ پہلے گھر میں آپ طے کرتے ہیں، پھر باہر اس کی خوشبو یا بدبو جاتی ہے. اگر ہم اپنے اندر واقعتاً سب کو ایمانداری سے ساتھ لے کے چلیں، یہ نہ کریں کہ آج ہم نے پنجاب کو لینا ہے، کل ہم نے یہ کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، اور جناب علی بیانات دیں اور ہم لوگوں کو اوپر ہم ایک بات کر رہے ہوں نیچے کچھ اور بات کر رہے ہوں، پھر تو خدا نخواستہ وہ بروکن سٹیٹ والی بات ہوگی. لیکن یہ بات ضرور ہے میں آپ سے عرض کروں، اکانومی واقعتاً مشکلات کا شکار ہے، لیکن یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا یہ اکانومی 6 مہینوں میں برباد ہو گئی ہے یا یہ اکانومی 9 سال کی غلط پالیسیوں کا شاخسانہ ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی ایک فیکٹ ہے. آخر میں مختصراً یہ بتائیے گا کاکڑ صاحب کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آج اگر خدا نخواستہ اس طرح کی سچویشن آتی ہے کہ جہاں پہ ہمیں ایک قوم کی حیثیت سے ابھرنا پڑے اور ایک قوم کی حیثیت سے ایک میسیج دینا پڑے پوری دنیا کو، تو ہماری قوم جو ہے وہ ریڈی ہے؟ بالکل ریڈی ہے. یہ قوم ایک تھی، ایک ہے اور ایک رہے گی. اللہ خیر کرے. اور اسی پہ آپ بھی مجھے بتا دیجیے گا کہ کیا اس قوم کے اوپر آپ کو پورا یقین ہے کہ یہ امریکہ کا جو بھی تھریٹ ہے یا کوئی اس طرح کی کوئی چیز آتی ہے تو ہم ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے ہوں گے؟ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو. امریکہ میٹر نہیں کرتا، یہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے، بڑی زرخیز ہے ساکی. اور اسی پہ آپ کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کاکڑ صاحب، آپ کا بہت شکریہ. آپ تشریف لائے اور آپ ایک افطار پارٹی میں سے آئے. میں اس لیے بار بار آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں. ڈاکٹر اسرار شاہ صاحب، آپ کو بھی ایک افطار پارٹی سے نکلنا پڑا اور ہمارے پروگرام کے لیے آپ اتنی دور سے آئے، بہت شکریہ. اور اپنا صدیق الفاروق صاحب، آپ کا اس لیے شکریہ کہ آپ اپوزیشن کو ریپرزینٹ کر رہے تھے اور آج آپ نے اپوزیشن نہیں کی، آپ نے اصولی باتیں کی. ایک جملہ ضرور کہوں، انشاءاللہ العزیز اگر ہماری پارلیمنٹ نے اکٹھے ہو کے ایک یک آواز ہو کر ایک چیز، ایک میسج دے دیا تو یہ آپ یقین رکھیں کہ امریکہ وہ کام نہیں کرے گا جس کا انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا. اور اللہ کرے کہ ہماری پارلیمنٹ جو ہے وہ لوگوں کی امنگوں کے مطابق فیصلے کرے اور وہ جو ہم پارلیمنٹ کی بالادستی کی باتیں کرتے ہیں وہ ہم سچ کر دکھائیں. اور آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے میرا مولا کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، جو میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح ہے جس طرح میں چاہتا ہوں، مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتومائے خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا. مجھے اسرار کسانوں کو وینسڈے تک کے لیے اجازت دیجیے. بدھ کے روز انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.